نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج محرم کی 6 تاریخ ہے اور 10 محرم جسے ہم عاشورے کے نام سے جانتے ہیں قریب میں ہے. محرم اور عاشورہ اس تعلق سے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہے. سب سے پہلے یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام قائم کیا تو مہینے اور سال کا نظام بھی مقرر کیا. یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے پاس 12 ہے. سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. یہ کب مقرر کیے گئے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت ہی احترام والے ہیں. 4 مہینے بہت ہی احترام والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے تعلق سے فرمایا: ثلاثۃ متوالیۃ، کہ یہ 4 مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل ایک کے بعد ایک ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. پھر اس کے بعد آگے چل کر اور ایک مہینہ آئے گا، رجب. یہ حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تفصیل اپنی حدیث میں بیان کی. اب اس کے بعد دیکھیں، لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ محرم کے مہینے کی حرمت، اس کا احترام، اور خاص طور پر عاشورہ کا احترام، 10 محرم کا احترام شہادت حسین کی وجہ سے ہے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو احترام والا مہینہ، حرمت والا مہینہ قرار دیا. اور رہی 10 محرم کی بات، عاشورے کی بات، تو عاشورہ زمانے جاہلیت سے ہی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہاں بھی کچھ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھ کر کیا ہے. نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر جب ہجرت ہوئی اور رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے
تو مسلمانوں کو اختیار دیا گیا کہ جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ تو پتہ چلا کہ قریش عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، ان کے پاس بھی 10 محرم ایک مقدس دن، احترام والا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، عاشورے کا روزہ آپ خود ہیں، لوگوں کو بھی عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وقت گزرتا گیا، بعد میں آپ کے علم میں بات آئی کہ یہود بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہود سے سوال کیا گیا کہ تمہارے عاشورے کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو موسیٰ نے شکرانے میں عاشورے کا روزہ رکھا تھا، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کرنے کے زیادہ حقدار ہم ہیں، ہم عاشورے کا روزہ ہم رکھیں گے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آئندہ سال اگر میں رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یہود کی مخالفت میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10۔ یہاں پتہ چلا یہود کے روزہ رکھنے کی وجہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قریش کیوں روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو یاد رہے اس بارے میں کوئی مستند اور صحیح بات موجود نہیں، بلکہ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ زمانے جاہلیت میں قبیلہ قریش سے ایک سنگین جرم سرزد ہوا تھا، جس کی تلافی کے لیے، کفارے کے لیے وہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن یہ مستند نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے صحیح احادیث میں ذکر نہیں کی گئی۔ اب اس کے بعد چلیں محرم کا مہینہ، اس مہینے کے تعلق سے اور خاص طور سے شہادت حسین کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم وضاحت کر دیں، یہود کی پوری تاریخ قتل و غارت گری سے بھری پڑی ہے۔ یہودیوں نے عام لوگوں کو ہی قتل نہیں کیا، بلکہ انبیاء کو بھی قتل کیا، کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اور کئی طرح سے انبیاء کو تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ حضرت الیاس کو قتل کیا، اور بہت سارے انبیاء کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش بنائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی سازش سے محفوظ رکھا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی انہوں نے کوشش کی۔ ایک دفعہ بکری، زہر آلود بکری کا گوشت کھلا کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، آپ کو جادو کے ذریعے قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ ایک دفعہ ان کے قبیلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے پہنچتے ہیں، آپس میں مشورہ کر کر ایک شخص کو تیار کیا کہ تم محمد چبوترے پر بیٹھے ہوئے، تم اندر سے اوپر چڑھو اور پتھر ڈال دو۔ اس نے کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خبردار کیا اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایسی کئی باتیں ملے گی یہودیوں کے تعلق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، جہاں پر ایک بڑی اسلامی حکومت قائم ہے اور اس کی سرحدیں پھیلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ روم اور فارس، قیصر و کسریٰ اس زمانے کی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی سلطنتیں، دونوں بھی مسلمانوں کے قبضے میں، مسلمانوں کے قبضے میں، یہود سے رہا نہیں گیا۔ اس سے پہلے یہودیوں نے خود اپنی کتاب اور اپنے مذہب کی تعلیمات کو مسخ کیا، خراب کیا اور اس میں بگاڑ پیدا کیا۔ پوری تورات کو
तहरीफ करके रख दिया। उसके बाद फिर एक जमाना आया ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, इंजील की तालीमात को बिगाड़ने वाले यहूदी, ईसाइयों के पास तीन खुदा का नजरिया नहीं था। वो ईसा को अपना रब नहीं कहा करते थे, लेकिन बाद में यहूदियों ने कई चालें चली और कई तरह से साजिशें की और इंजील में तहरीफात करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों के पास से तौहीद खत्म हो गई और तीन खुदा का नजरिया उनके अंदर डाल दिया गया। यहां पर हजरत साहबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात है, जिन्होंने बिर्रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल की। इन्हें गुमराह करना, इनके अंदर अकीदे का बिगाड़ पैदा करना मुश्किल था। तो यहूदी जहनों ने एक नई चाल चली। अब्दुल्ला इब्न सबा नाम का शख्स जो यहूदी था, अपने मुसलमान होने का ढोंग रचाया, इस्लाम में दाखिल हुआ और उसके बाद साजिशें शुरू की। उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक बहाने से एक ईरानी अबू लुलु फेरोज को तैयार किया, उसका जहन बनाया। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इमामत कर रहे हैं और हालत नमाज में ही उसने उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को नेजा मारा, जिससे शदीद जख्मी हो गए, अंतड़ियां कट गए। दूध पिलाया जा रहा है तो अंतड़ियों से बाहर आ जा रहा है, पेट से बाहर निकल जा रहा है। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन हो गया कि अब मैं ज्यादा रहने वाला नहीं। अपने बेटे से कहा कि पहले ये देखो कि मुझे किसने खंजर मारा। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं, ढूंढते हैं, तो पता चलता है कि अबू लुलु फेरोज ने खंजर मारा है। तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मुसलमान के जरिए मेरी मौत नहीं लिखी। ये एक ईरानी था। उसके बाद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर गुजर गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान बनु उमय्या, ये सल्तनती उमूर में, हुकूमत चलाने में, इंतजामात संभालने में जमाने जाहिलियत से ही मशहूर थे। इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत दी थी पूरे कबीले में। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सल्तनत के इंतजाम को बड़े उम्दा अंदाज से संभाला। बहुत सारे अपने खानदान के लोगों को इंतजामात दिए, ओहदे दिए। ओहदे देने का मकसद ये नहीं कि ये उनके रिश्तेदार थे, बल्कि उन्होंने सलाहियत को देखा कि इनके अंदर सलाहियत है, इनके अंदर इंतजामी खूबी है, इसलिए दी। अब्दुल्ला इब्न सबा ने फिर यहां पर चाल चली और मुसलमानों के जहन खराब करना शुरू किए और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ माहौल बनाना शुरू की। हजरत उस्मान के खिलाफ कई तरह के इल्जाम लगाए। बाकायदा उसके जहन की तरह बहुत सारे जहन तैयार हो गए, उसकी फिक्र फैलने लगी, अकीदे में बिगाड़ मुश्किल नजर आया। तो अब बिगाड़ इस अंदाज से पैदा किया जरा कि लोगों को खलीफे वक्त के खिलाफ कर दिया जाए, लोगों को खलीफे वक्त के खिलाफ कर दिया जाए। और नौबत यहां तक आई कि एक तहरीक चल पड़ी, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल पड़ी। और उस तहरीक का नतीजा यह हुआ कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़िया पेश आया। उनके घर का मुहासरा किया गया, उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद उनकी शहादत हो गई। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। यही सबाई तहरीक, यही लोग हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के फौज में शामिल हो जाते हैं और वहां से फितने शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद
ایک دو بڑی جنگیں مسلمانوں کے آپس میں پیش آئی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ اس کے بعد دونوں کی غلط فہمیاں تقریباً دور ہوتی نظر آ گئی۔ جنگوں کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہی لوگوں نے پھر ماحول کو بگاڑا اور ماحول کو بگاڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی عقیدے کے بگاڑ کی بنیاد ڈالی۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو حضرت علی کو خدا ماننے لگے۔ کب؟ حضرت علی کے زمانے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پتا چلا، بلا کر سزا دیا، انہیں سزا دیا۔ سزا دینے کے بعد ان کی سرکشی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں پکا یقین ہو گیا تم خدا ہے۔ بولے یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ سزا دینا تو اللہ کا کام ہے، تم سزا دے رہے اس کا مطلب تم خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد خوارج کا گروہ پیدا ہوا، خوارج، اور خوارج کے تعلق سے یہ ذہن میں رکھے، اس زمانے سے آج تک یہ فکر لوگوں میں موجود ہے۔ اس فکر کا خلاصہ کیا، حکومت کے خلاف کام کیا جائے۔ اس فکر کا خلاصہ حکومت کے خلاف کام کیا جائے، حکمرانوں کو بدنام کیا جائے، ان کی شبیہ کو لوگوں کے درمیان بگاڑا جائے۔ یہ اس زمانے سے آج تک ہے، آج تک اس زمانے سے۔ یاد رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آل بیت، ان سے محبت ثابت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مومن کو محبت کرنا چاہیے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا بھی ذکر کیا اور ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی، جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے دشمنی کرے گا گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی خواتین کا سردار اور حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ساری فضیلتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے محبت کی تعلیم دی، دونوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بچپنا تھا، دونوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت حسن کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس نام کے صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، یہ رحم اور محبت کی نشانی ہے بچوں کو بوسہ دینا۔ بچوں کو بوسہ دینا رحم اور محبت کی نشانی ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو محبت نہیں کرتا بچوں سے اس پر بھی بچے محبت کی نظر نہیں ڈالتے، بچے بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ باپ محبت کرا تو بیٹے محبت کریں گے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے تعلق سے ایک خاص بات بتائی، فرمایا کہ میرا یہ بیٹا میری امت کے 2 بڑے گروپوں کے درمیان صلح کرائے گا، میری امت کے 2 بڑے گروپوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ وہیں پر ایک اور بات یاد رہے کہ مسند احمد کے حوالے سے، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے اجازت طلب کی مجھے سلام کرنے کی، اجازت ملنے پر میرے پاس آیا اور اللہ کے حکم سے مجھے خبر دی، اپنے بیٹے اپنے نواسے حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا یہ بیٹا شہید ہونے والا ہے، شہید ہونے والا ہے۔ اور کہا کہ یہ کس جگہ پر شہید ہوگا، وہ مٹی بھی مجھے بتائی گئی، کس جگہ پر شہید ہوگا وہ مٹی بھی بتائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت سنبھالتے ہیں،
اور دوسری طرف دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حکومت دو حصوں میں تقسیم ہے، تفصیلات بہت ساری ہے جسے پوری طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا. اب دو حصوں میں تقسیم. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات دیکھے، چند مہینے سنبھالا، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں پوری سلطنت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پوری سلطنت آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ کاغذ حوالے کر دیا کہ جو شرط چاہے تم لکھ لو. انہوں نے اپنی شرائط لکھی اور دے دیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. اب اسلامی حکومت ایک جھنڈے تلے، ایک خلافت کے تحت، ایک دارالخلیفہ کے تحت ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سارے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے، سارے عالم اسلام کے. اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین دور گزرا. لوگ شیعہ اور روافض کے جھوٹی باتوں کی وجہ سے حضرت معاویہ کو بھی بدنام کرتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھی گالی دیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، آپ کی زوجہ ام حبیبہ کے بھائی، ام حبیبہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، معاویہ کو اس بنا پر سلف نے خال المومنین، یہ مومنوں کے ماموں کا، معاویہ مومنوں کے ماموں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں. سلف میں اکثر لوگوں نے کہا کہ اہل سنت اور روافضہ شیعہ کے درمیان فرق ہم پہچانا کرتے تھے معاویہ کے ذریعے، معاویہ کو معیار بناتے تھے. جو معاویہ کو برا بھلا کہتا، گالی دیتا، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ اہل سنت میں سے نہیں، یہ اہل سنت میں سے نہیں. پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامات بڑی بہترین ہوئے، اسلامی حکومتیں پھیلتی گئی، دنیا کا ایک بڑا علاقہ مسلمانوں کے ماتحت آ گیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے 56 ہجری میں. ہجرت کا تاریخ کا مسئلہ ہم سے رہ گیا، پھر کبھی انشاءاللہ اس کو ذکر کریں. 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ آیا کہ ان کے بعد جانشین کون ہوگا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری مصلحتوں کو سامنے رکھ کر اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ حاکم ہوں گے. اور یزید کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں لوگوں نے گھڑ لی ہے. شیعوں کی باتوں میں آ کر یزید کو بدنام کیا، فاسق، فاجر، جہنمی، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے. اور جب یزید کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کے خطوط آئے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن بنا لیا کہ جائیں گے. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، روکا حسین کو، نہیں مت جاؤ، یہ لوگ ٹھیک نہیں، یہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں. اور اس کے بعد ہوا یہی، حسین کوفہ پہنچتے ہیں اور کوفہ والے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کوفہ والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور بہت ساری تفصیلات ہیں. آخر میں شہادت حسین کا واقعہ پیش آتا ہے 10 محرم کو. 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے ساتھ ان کے خاندان والے اور قریبی لوگ ہیں، اور سامنے عبید اللہ بن زیاد کی فوج ہے. اور اس فوج نے جو کئی ہزاروں پر مشتمل تھی، حضرت حسین کے چھوٹے سے قافلے کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ لوگ ان کے ماننے والوں کو کوفہ میں جو ساتھ دے رہے تھے ان کو باغی سمجھتے تھے. یہ باغیوں کی کارستانی ہے، بلکہ ختم کر دیا. اس کے بعد صحیح بات یہ ہے کہ یزید کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، یزید کا قتل حسین سے کوئی تعلق نہیں. جب یزید کو خبر دی گئی تو اس نے بہت افسوس کیا اور کہا کہ میں بغیر حسین کے قتل کے بھی خلافت چلا سکتا، بات بن سکتی تھی، قتل ضروری نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہید ہونے سے پہلے فوج کے سامنے کچھ باتیں رکھی. ایک بات کہ مجھے یزید سے ملایا جائے، دوسرا نہیں تو مجھے مکہ بھیج دیا جائے، تیسرا وہ بھی نہیں کر سکتے تو مجھے سرحد پر چھوڑ دیا جائے، میں سرحد پر جہاد کے لیے نکل جاؤں گا. لیکن وہی سبائی بدمعاشی اور وہی سبائی فکر یہاں پر کام کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ پیش آیا، جو اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی برا موقع ہے. اسلامی تاریخ کا ایک بہت برا موقع ہے. اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر ساری اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنا، اسلام کے نام پر نئے نئے چیزیں ایجاد کرنا اور صرف محبت اہل بیت کو دین سمجھنا، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں. ساری قرآنی تعلیمات کہیں چلے گئی، احادیث نبوی ایک طرف، بس ایک ہی چیز ان کے پاس رہ گئی، وہ ہے محبت کے نام پر ماتم کیا جائے، محبت کے نام پر ماتم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اربعۃ منہا حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، حرمت والے. اور اس حرمت والے مہینوں پر اللہ نے بات کو ختم کر دیا. اس میں یہ نہیں کہا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، اللہ نے قرار نہیں دیا. سفر کے مہینے کو اللہ نے منحوس قرار نہیں دیا، محرم کے مہینے کو اللہ نے منحوس قرار نہیں دیا. لوگوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھ لیا، غم کا مہینہ سمجھ لیا، اور پھر اس کے بعد دین میں کئی طرح کا بگاڑ پیدا کیا، کئی طرح کا بگاڑ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں پیش آئی، 61. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آخری صحابی عامر ابن واصلہ 110 ہجری میں انتقال کرتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال بعد حضرت حسین کے قتل کا واقعہ پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد صحابہ موجود ہے، کسی نے غم نہیں منایا، کسی نے جلوس نہیں نکالا، کسی نے ایسی خرافات کرنے کا حکم نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد 50 سال کے بعد تک صحابہ موجود تھے. آخری صحابی 110 ہجری میں انتقال کیے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بعد میں لوگوں نے کئی طرح کی بگاڑ پیدا کیے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ تورات میں یہودیوں کے سازش سے تبدیلیاں ہوئی، انجیل میں یہودیوں کے سازش سے ہی تبدیلیاں ہوئی. ویسے ہی اہل بیت کے نام پر کئی خرافات، محبت اہل بیت کے نام پر، اہل بیت کے غم کے نام پر کئی طرح سے خرافات پیدا کی گئی. لوگوں نے بہت بڑا بگاڑ پیدا کیا، بہت بڑا بگاڑ. جبکہ ماتم، سوگ اور غم منانا اسلام نے سختی سے روکا، کہ اگر غم منانا ہے، غم کا اظہار کرنا ہے، اظہار بھی کیسے؟ اپنے من چاہے انداز میں نہیں. غم کا اظہار کرنا ہے تو 3 دن تک کر سکتے ہیں. بیوی اگر غم کا اظہار کرنا چاہتی ہے شوہر کے انتقال پر تو 40 روز کر سکتی ہے. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہوا، 3 دن گزرتے ہی خوشبو منگائی اور اپنے کپڑوں پر مل لی، وہ خوشبو جو عورتوں کے لیے خاص تھی، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ غم منانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں اب یہاں پر اپنے غم کو ختم کرتی ہوں، اپنے غم کو ختم کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں منع کیا، فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، کہ جو اپنے گالوں کو پیٹیں. گالوں کو پیٹنے سے مطلب جو ماتم کرنے والے ہیں، غم منانے والے، ان کو دیکھیں کئی طرح کے نمونے نظر آئیں گے، جن میں سے کچھ رہیں گے اپنے گالوں کو پیٹ رہے ہوں. اسی طرح دوسرا ایک اور نمونہ، اپنے کپڑے پھاڑے، کپڑے پھاڑیں. اور تیسرا جاہلی پکارے، ایسی باتیں کہے مرنے والے کے تعلق سے جس سے عقیدے کے بگاڑ کی بو آتی ہے.
عقیدے کا بگاڑ ہے اس میں، ایسی باتیں کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منا، ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق نہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق نہیں۔ لیکن مسلمان انہی کی دیکھا دیکھی، انہی کی نقالی کرتے ہوئے عاشورے کو غم کا دن سمجھتے ہیں، غم کا دن سمجھتے ہیں، اور پھر انہی کی دیکھا دیکھی کوئی اپنے گھروں میں روڈ بناتے ہیں، کوئی دوسرے کھانے تیار کرتے ہیں، اور پھر سڑکوں پر شربت تقسیم کی جاتی ہے، اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا شہید کیا گیا۔ ارے یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضرت حسین مان لو پیاسے شہید کیے گئے تو تم شربت پی رہے ہو، مزے اڑا رہے ہو، سبیلیں لگائی جا رہی ہے، شربت تقسیم ہو رہی، دودھ تقسیم ہو رہا، ٹھنڈا پانی تقسیم ہو رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ماتم کرنے والوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کے قتل کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اسلام میں منع ہے، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز اور بہترین رتبہ رکھنے والی شخصیت حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دی کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک اور چیز، یہ سارے لوگ صرف حسین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حضرت حسن کا نام نہیں لیتے، جبکہ رتبے میں دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ انہیں غصہ تھا کہ حضرت معاویہ سے حسن نے صلح کر لی، حضرت معاویہ سے حسن نے صلح کر لی تھی، یہ چیز انہیں پسند نہیں ہے، اس واسطے حضرت حسن کا نام ہی ختم کر دیا، صرف حسین کے نام پر زندہ، حسین کے نام پر۔ تو یاد رہیں ہمارے درمیان ایسی بہت ساری بگاڑ، بہت ساری خرابیاں موجود ہیں جن کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور دوسری ایک خاص بات، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے معزز ہستیاں رہی ہیں، معزز ہستیاں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، کچھ ہی باتوں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آج ایک فتنہ یہی سبائی اور یہی شیعہ اور یہی روافظ کی طرف سے کئی انداز سے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو داغدار کیا جائے، داغدار کیا جائے، جن میں حضرت عائشہ بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، اور حضرت معاویہ ہے، بہت سارے صحابہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ بہت مضبوط ہے، مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ بہت مضبوط ہے۔ اگر قرآن سے ان کا رشتہ ختم کر دیا جائے تو پھر یہ مسلمان نام ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں رہیں گے، تو انہوں نے حضرات صحابہ کی زندگیوں کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کہ قرآن کیسے پہنچا ہمیں؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کو سکھایا، اور حضرت صحابہ سے ہم تک پہنچا۔ جب یہ بیچ والے ہی داغدار ہو جائیں گے، ان پر سے امت کا اعتماد ختم ہو جائے گا، تو قرآن پر سے بھی خود بخود اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک چال ہے، ایک سازش ہے، اور اس کے لیے حضرت معاویہ، یزید اور دوسرے لوگوں کو بنیاد بنا کر کئی طرح کے غلط باتیں، موضوع اور گھڑی ہوئی روایتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور مضبوطی سے کتاب و سنت پر قائم رہنا چاہیے۔ عقیدے کے جتنے بگاڑ ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔